سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، دعائیں خیر عافیت، امید ہے آپ تمام لوگ سننے والے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، بہت شکریہ حسن بھائی ہمیں وقت دینے کے لیے، جزاک اللہ خیرہ۔ حسن بھائی، جب تک ہم پبلک کے کوشچن آنسرز لیتے، سب سے پہلے میں ایک سوشل ایشو پر آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی بھی اور اس سے پہلے بھی کافی بہت لمبے عرصے سے ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر خواتین کے حوالے سے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو پایا جاتا ہے کہ بہت سے ہمارے جو ٹریڈیشنل ٹائپ کے لوگ ہیں وہ خواتین کو بنیادی حقوق دینے سے بھی انکار کرتے ہیں، اور کبھی کبھار آنر کلنگ کلچر کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، تو اس طرح کے انسیڈنٹس رپورٹ ہوتے ہیں۔ لیکن جو میری جیسے ینگ جنریشن ہے، ینگسٹرز ہیں، وہ اس طرح کے ریسنٹلی کچھ انسیڈنٹ اس طرح سے ہوئے تھے جس سے ہم ایکسپوز ہوئے۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان میں ایک مشہور اداکارہ ہیں عمیرہ اصغر کے نام سے، ان کی ڈیتھ ہوئی، اور اس سے پہلے بھی ایک معصوم بچی ثنا یوسف کے نام سے، اس کو صرف اس بنیاد پر قتل کر دیا گیا کہ اس نے ایک لڑکے کی شادی کے انویٹیشن کو ریجیکٹ کیا تھا۔ تو اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں۔ یہ انسیڈنٹ تو ایک مسئلہ ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ ایک اور ہے جس کی طرف میں آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا کہ اس کے اوپر، اس طرح کے انسیڈنٹس پر جب پبلک کا ریئیکشن آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کامنٹس کے اندر اور بہت سے ویڈیوز کے اندر بھی آ کر اس بنیاد پر اس طرح کے انسیڈنٹس کو، اس طرح کے قتل کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ خواتین تو سوشل میڈیا پر آ کر ویڈیوز بنایا کرتی تھی، یہ تو ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتی تھی، یہ تو انسٹاگرام پر ریلز بنایا کرتی تھی، تو ان کے ساتھ جو ہوا اچھا ہوا۔ اور کچھ لوگ تو آگے بڑھ کے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو قتل کیا گیا ہے یہ باقی خواتین کے لیے عبرت بنے گا کہ وہ سوشل میڈیا پر خود کو آ کر ایکسپوز نہ کریں۔ تو اس کے حوالے سے میں پورا کا پورا اسلام کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ اسلام اس میں ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے، اور اسلام کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ اسلام کو بنیاد بنا کر، خصوصاً طالبان کو ہم دیکھ لیں تو وہاں پر خواتین کی ایجوکیشن پر، باقی معاملات کے اندر بھی ان پر ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں۔ تو کیا یہ ساری کی ساری ریسٹرکشنز یا پھر جو پبلک کا رسپانس آتا ہے اس طرح کے انسیڈنٹس پر، تو اس کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا ہدایت کرتا ہے؟ جی بہت شکریہ جناب۔ دیکھیے، اس طرح کے جو سانحات ہمارے گرد و پیش میں رونما ہوتے ہیں بہت افسوسناک سانحات ہیں۔ ہر انسان جو اپنے اندر شعور، آگہی اور احساس رکھتا ہے، اس کی روح کانپ جاتی ہے اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر۔ لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے اس کا تجزیہ کریں تو اس کے پس پردہ بڑے گہرے فکری، تاریخی اور نسلی نوعیت کے عوامل ہیں جو پیوست ہیں، اور جب تک ہم انہیں درست نہیں کریں گے، ان پر بات نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کوئی قابل عمل حل کی طرف بھی نہیں بڑھ سکتے۔ ایک پہلو تو بالعموم جو ہمارے یہاں زیر بحث آتا ہے وہ مذہبی تعبیرات کا ہے۔ اس پر ہم بہت گفتگو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دینی تعبیرات کی روشنی میں جو تصور عورت بنا ہے مذہبی آدمی کا، اس کی تصحیح ہونا نہایت ضروری ہے، اور ان تمام نصوص کو بھی زیر بحث لاتے ہیں جن سے غلط استدلالات کیے جاتے ہیں۔ بالخصوص طالبان کے باب نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ دین اسلام کی بہت ساری چیزوں کو غلط سمجھا گیا ہے، جس سے جو عورتوں کے بارے میں ایک تصور پیدا ہوا ہے، اس میں آپ ناقصات العقل والدین والی روایت لے لیں یا وقرن فی بیوتکن والی قرآن کی آیت لے لیں، یہ سب آؤٹ آف کانٹیکسٹ رکھ کر مذہبی آدمی کا ایک تصور عورت بنتا ہے۔ دین اسلام اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، لیکن اس میں ایک پوری ڈیبیٹ ہے جو مذہب کے دائرے سے الگ ہو کر بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو ڈیبیٹ ہے وہ انسانیت کا مشترک مرض ہے۔ اس کے اندر کوئی تہذیب، کوئی نسل اس سے بالاتر نہیں ہے۔ کچھ موجودہ دور کے اندر تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں عالمی طور پر، کچھ تہذیبی شعور اجاگر ہوا ہے، خود مغرب کے اندر حریت فکر، حریت افکار کی ایک لہر دوڑی، تو اس سے ان میں تبدیلیاں آ گئیں۔ ورنہ اگر آپ ماضی کا جائزہ لیں، کچھ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، تو پوری دنیا میں کم و بیش عورتوں کے بارے میں وہی تصورات تھے جو اس وقت آپ کو اس کے کچھ نظائر شواہد ہمارے بر صغیر میں نظر آ جاتے ہیں۔ علی عباس جلال پوری کی ایک کتاب ہے، انہوں نے دنیا بھر کی تہذیبوں میں، بالخصوص فلسفیوں میں، خود مغربی مفکرین جو عورتوں کے بارے میں رائے رکھتے تھے ان سب کو بھی نقل کر دیا ہے۔ تو اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پوری دنیا میں اصل میں جو ہمارا بطور انسان کے ایک تصور عورت بنا ہے، اس کے اندر کچھ خلا ہے، جس کے پھر نتائج ہیں جو ہماری تہذیب میں نمودار ہوئے۔ اور میں جب اس چیز کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنا گہرا
اثر تھا ہمارے پس منظر میں، تہذیبی اثر خواتین کے بارے میں، کہ پھر یہ اثر لینے کے بعد جب ہم نے دین پر غور و فکر کیا تو وہاں سے بھی وہی تعبیرات کشید کے ہم لائے جو ہمارے اس تصور کی تائید میں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر جو پہلا گہرا عنصر ہے وہ مردوں کا دنیا کے اندر ڈومینیٹ کرنا ہے، اس کے نتیجے میں ایک پدر شاہی معاشرہ وجود پذیر ہوتا ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ مرد کو اپنی خلقت کے اعتبار سے جسمانی قوت اور صلاحیت زیادہ دے کر بھیجا ہے بنسبت عورت کے، یعنی یہ کوئی میں ڈسکریمنیشن کی بات نہیں کر رہا کہ اس پہ تحفظ نسواں کے لوگ آ کر کہیں کہ یہ میں نے کوئی ان کی حق تلفی کر دی، یہ حقیقت واقعہ ہے۔ دنیا کے اندر مرد آگے بڑھا ہے، مرد نے ہمت حوصلہ دکھایا ہے، مرد نے روزی روٹی کمائی ہے، مرد جنگوں میں نکلا ہے، مرد نے حکمرانی کی ہے۔ اس کا ایک نتیجہ ہے جو عقلاً مرتب ہوا، اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ مرد ہی اصل میں دنیا میں اصل مخلوق ہیں۔ باقی جس طریقے سے جانور یہاں پر موجود ہیں، جس طریقے سے نباتات یہاں پہ موجود ہیں، ایسی ہی ایک صنف ان سے ذرا ممتاز ہماری خدمت کے لیے اللہ نے بنا دی جو کہ عورتیں ہیں۔ تو مردوں کا صدیوں تک یہ تصور رہا، اور اگر آپ خالصتاً عقل کی بنیاد پر اس چیز کا تجزیہ کریں تو اس تصور کو توڑنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ افادیت کے اعتبار سے یا مشاہدے کے اعتبار سے کوئی ایک نسل، کوئی ایک جنس اپنے تفوق یا برتری کا کوئی مقدمہ لا کر دنیا میں پیش کر سکتی ہے۔ یہ در حقیقت مذہب ہے کہ جس نے آ کر انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ دنیا کے اندر تمہارے قوت میں، تمہاری صلاحیتوں میں یہ جو کمی بیشی اور اختلاف رکھ دیا گیا ہے، یہ ایک غرض سے ہے، یہ ایک مقصد سے ہے۔ اس کی بنیاد پر تم اپنے تفوق، اپنی برتری اور اپنے آگے بڑھنے کے جذبے کو تسکین مت پہنچاؤ اور دوسرے کو حقیر مت سمجھو۔ تو مذہب نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ یہ بغرض امتحان ہے، مردوں کو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کی ایک تخلیقی اسکیم ہے، اس میں خاندان بنے گا، بچے پیدا ہوں گے، اس کا ایک سربراہ ہوگا، وہ اس کی کفالت کی، نگرانی کی ذمہ داری، پرداخت، تربیت، اس کی ایک اونرشپ لے گا، اور اس اونرشپ لینے کی صلاحیت اس کے اندر ڈالی گئی ہے۔ تو یہ صلاحیت جو ڈالی گئی ہے وہ ایک ذمہ داری دینے کے لیے ڈالی گئی ہے، نہ کہ اس لیے ڈالی گئی ہے کہ آپ عورتوں کے حاکم بن جائیں یا عورتوں کو اپنا محکوم بنا لیں یا عورتوں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھیں۔ تو انسانوں نے ہزاروں سال تک اپنے اس عقلی نتیجے کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بطور مرد عورت سے برتر مخلوق سمجھا ہے۔ جس وقت آپ اس تصور کو مان لیں گے تو نتیجے کے اعتبار سے وہ ساری چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی جو ہمارے معاشروں میں پیدا ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر اب آپ ہیں اصل میں آنر کی علامت، آپ ہیں معاشرے کی عزت، آپ ہیں وقت کے حکمران، تو اب آپ کی عزت سے ہر چیز واجب ہے، پیوستہ ہے۔ اگر اس پر کوئی ٹھیس یا آنچ آتی ہے تو اصل میں یہ اب سامنے والے نے اس عزت کو پامال کر دیا ہے، تو گویا اس نے معاشرے کو پامال کر دیا، خاندان کو پامال کر دیا۔ اس سے آپ دیکھیں کیا چیز پیدا ہوئی کہ عورت اگر نکل کے کہیں پر اپنی محبت کا اظہار کر دے تو یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے، کیونکہ اس نے معاشرے میں مرد کی حیثیت کو چیلنج کر دیا ہے۔ اس کو یہ حق ہی نہیں تھا کہ وہ یہ فیصلہ کرتی کہ اس کو کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تابع تھی، یہ تصور تھا۔ اب اگر وہ تابع تھی تو ہر جگہ جہاں پر وہ اپنی حریت کا اظہار کرے گی، جہاں پر وہ اپنے ارادے اور اپنی خواہش کا اظہار کرے گی، ایک پدر شاہی معاشرے کے اندر وہ بغاوت کہلائے گی، وہ غیرت کے خلاف اقدام کہلائے گا، جس پر پھر ریوالٹ ہوگا۔ چنانچہ مردوں نے ریوالٹ کیا، اس سطح پر ریوالٹ کیا کہ دنیا کی تاریخ میں آپ یہ دیکھیے کہ بہت لمبے عرصے تک اس چیز کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا کہ یہ عقل کی سطح پر ہمارے مساوی ہو سکتی ہیں، فیصلے کی سطح پہ ہماری مساوی ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ حقوق کی سطح پہ ہماری مساوی ہو سکتی ہیں۔ یہ مغربی معاشرہ جس کے آج ہم اور آپ گن گاتے ہیں کہ یہاں پر اتنی تہذیبی ارتقا ہو گیا، اتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں، آپ صرف آج سے 50-70 سال پہلے یہاں پر جو یہاں کے حکماء، دانشور، فلاسفہ کا تصور عورت تھا اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بڑی مشکلوں سے ان کو انسان کا درجہ دیا گیا، اور کتنا ہی عرصہ گزر گیا کہ یہ قومیں جب جمہوریت نواز ہو بھی گئیں تب بھی عورتوں کے پاس ووٹ کا حق نہیں تھا، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ عورت یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو یہ انسانیت کا مشترک مرض ہے، اور اس مرض کو کچھ چیزیں جلا بخشتی ہیں۔ اگر شعور، تعلیم، آگہی کی کمی ہو تو یہ مرض جو ہے یہ پھر نسلوں میں پیوستہ ہو کے اس کے ظہور آپ کو معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے قانون کی حکمرانی اگر نہ ہو تو ایسے معاشروں میں لوگ پھر اپنی غیرت کا بے لاگ اظہار کرتے ہیں، تو اس سے وہ
جرائم وجود میں آتے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. تو میں اس پہ مختصر تبصرہ یہ کروں گا کہ اگر ہم نے اپنے معاشرے کے اندر عورت کو صحیح مقام، صحیح اس کا تصور راسخ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. یہ ایجوکیشن دونوں پہلوؤں سے ہے. یہ دنیاوی پہلوؤں سے بھی ہے کہ اس چیز کو آپ سمجھیں کہ مرد اور عورت دونوں اپنے اپنے رول میں اس سوسائٹی کو آگے بڑھانے کا ناگزیر حصہ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد اپنی محض قدرت اور طاقت کے ذریعے دنیا کو رول کر لے. اس کو ایک عورت چاہیے ہے، اس سے اس نے اپنی نسل پیدا کرنی ہے، انسانیت کی بقا اس پر مشتمل ہے. وہ عورت گھر پہ رکتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، احساسات کا پیکر بن کے اپنے آپ کو ان سے وابستہ کر لیتی ہے، اسی سے دنیا آگے چلتی ہے. تو یہ دونوں کے جو رول میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس تبدیلی کو ایک سماج کا حصہ ہم سمجھیں، نہ کہ اس کو اپنا فخر اور اپنی برتری سمجھنا شروع کر دیں. جب ہم یہ سمجھیں گے تو پھر عورت کمتر مخلوق ہوگی. جہاں پر وہ آزادانہ فیصلہ کرے گی ہم اس کو غیرت کے نام پر مارنے کی کوشش کریں گے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دین جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمارا ہاتھ چھوڑ نہیں دیا. ہمیں پہلے دن سے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں تم نے قائم بالقسط کیسے رہنا ہے، انصاف کیسے کرنا ہے. تو دین نے دنیا کو یہ روشنی دی ہے کہ عورتوں کے معاملات میں خدا سے ڈرو. عورتیں جتنی قربانی دیتی ہیں، جتنی ان کی کنٹریبیوشن ہے، اس کے لحاظ سے ان کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے. اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ تصور تم مت رکھو کہ دنیا کے اندر تمہیں اگر کوئی برتری حاصل ہے، تم اس وقت مثال کے طور پر بریڈ ونر ہو، تو آخرت میں بھی یہی معاملہ ہوگا. ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں تمہیں ایک اختیار دے کر بھیجا گیا اس لیے کہ تمہارا آگے حساب و کتاب ہوگا. تو جیسے تمہارا حساب و کتاب ہوگا ایسے ہی خواتین کا حساب و کتاب. دونوں معرض امتحان میں ہیں تو دونوں کا برابر نتیجہ مرتب ہوگا اور دونوں برابر اس جنت کے ابدی شہریت کی حیثیت سے مستحق ہوں گے، منتخب ہوں گے. تو اس چیز کو پیش نظر رکھو کہ برتری بغرض امتحان ہے. تو اگر ہم اپنے معاشرے میں دین کی ہدایات کی صحیح روشنی روشناس کرائیں گے اور لوگوں میں یہ جو فرسودہ نظام اور فرسودہ نظریات پہلے سے رائج ہیں ان کی تصحیح کریں گے، ایجوکیٹ کریں گے، اور پھر آگے بڑھ کے برابر سطح پہ قانون سازی بھی ہونی چاہیے. اور قانون کا جو روب ہوتا ہے، قانون کا جو خوف ہوتا ہے، وہ انسانوں کو آمادہ کرتا ہے خود تصحیح فکر کے لیے، غور و فکر کے لیے. تو یہ بھی ہونا چاہیے ہمارے، چونکہ بر صغیر کی سوسائٹیز میں خود عدم استحکام ہے، سیاسی سطح پہ، معاشی سطح پہ، معاشرتی سطح پہ، تو اس سے قانون روبہ عمل نہیں ہوتا. ورنہ آپ دیکھیے کہ اس طرح کے کوئی 5-10 مجرمین کو یہ عبرتناک آپ سزائیں دیں تو معاشرے پہ اس کا ایک اثر پیدا ہوتا. تو ہمارے یہاں وہ قانون ہی نہیں ہوتا، مقدمات ہی نہیں چلتے، اور جو مقدمات کرنے والے ہوتے ہیں، خود ریاست ہوتی ہے اس طرح کے معاملوں میں، وہ نقاب پوشی کر لیتی ہے. تو ہر سطح پر معاشرے میں جب کوئی برائی اس درجے کی پیدا ہو جائے تو جتنے سیگمنٹس ہوتے ہیں سوسائٹی کے، ان کو اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے. علماء کا بہت اہم رول ہے اس میں. یعنی علماء کا جو پرابلم پیدا ہوا وہ یہ کہ خود اس تہذیبی معاشرت میں پیدا ہونے کے بعد انہوں نے جو دینی نصوص کو نتھی کر دیا ان غیرت کی چیزوں سے، اس سے اب سوسائٹی اگر کوئی کام کرنا بھی چاہتی ہے تو وہ آگے سے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم بھی دین کے خلاف کام کر رہے ہو. تو اس سے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں. مذہبی نصوص کی تو ری انٹرپریٹیشن ہوگی قیامت تک، اس کے لیے وہ آمادہ رہیں کہ ان کی فکر کو، اس کی تصحیح بھی ہوگی، لوگ اس کو انٹرپریٹ بھی کریں گے، اس پر تنقید بھی کریں گے. لیکن اس پر بھی غور کریں کہ بسا اوقات ہمارے کلچرل بائسز، ہماری مذہبی تعبیرات پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ دلی کی اشرافیہ میں آنکھ کھولنے والے جو علماء ہیں ان کا تصور عورت دیکھیں، اور پنجاب کے معاشروں میں جہاں پر دیہات میں عورت مرد برابر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا تصور عورت اور تصور پردہ دیکھیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. یہی معاملہ آپ مدینے کے اندر دیکھ لیں. یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے ہیں وہ ایک زرعی معاشرہ ہے، ایک قبائلی معاشرہ ہے. تو وہاں پر عورت مرد کی یہ تفریق ہے ہی نہیں جو شہری تمدن نے یا اشرافیہ نے پیدا کر دی ہے کہ آپ کے خلوت خانے ہیں اور اس کے بعد ان کے الگ جگہ بنی ہوئی ہیں اور وہ عورتیں آ نہیں سکتی، پالکی میں بیٹھیں گی، وہاں پتھر رکھ دیں گے، وزن محسوس نہ ہو، پھر ان کی خوبصورتی سے مقامی لوگوں کو دور رکھنا. یہ سارے معاملات وہاں نہیں تھے جو یہ بر صغیر کی تہذیب میں آ کر پیدا ہوئے. تو وہاں مدینے میں آپ دیکھیے بے تکلف عورتیں جو ہیں وہ سفر بھی کرتی ہیں، وہ اونٹوں پہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ فصلیں بھی کاٹ رہی ہیں، وہ سارے کام کر رہی ہیں، معاشرے میں شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہیں. لیکن جیسے ہی بر صغیر کی طرف معاملہ آتا ہے
تو چونکہ تہذیب کے اندر وہ مسائل ہیں، اور بر صغیر کی تہذیب میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ یہ الہامی روایت سے بڑے لمبے عرصے سے دور ہے، تو ان کے ہاں جو عورتوں کے بارے میں تصور بالخصوص ہندو میتھولوجی میں بنا ہے، مسلمانوں نے بھی اس کے اثرات لیے ہیں اور اس کی روشنی میں پھر مذہبی تعبیرات کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک لمبا کام ہے، ہمیں جہتی کے ساتھ ہمیں یہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔